السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مفتی محمد صلاح الدین ایوبی قاسمی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شب قدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو بے شمار انعامات سے نوازا ہے اور دوسری امتوں کے مقابلے میں بے شمار خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ انہی میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس امت کو شب قدر جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے جو کسی امت کو عطا نہیں ہوئی۔ شب قدر، شب کے معنی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، شب کے معنی رات، اور قدر کے دو معنی ہیں۔ قدر کے ایک معنی ہے عزت، عظمت، کسی کی عزت و قدر، اور دوسرے معنی ہے تقدیر۔ اگر ان دونوں معنی کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس رات کو شب قدر اگر پہلے معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے انسان کی عزت عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی عزت اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس لیے اللہ نے اس رات کو شب قدر کہا۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو شب قدر کو اس لیے بھی شب قدر کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے منصوبے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں جو فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو ان دونوں معنوں میں اسے شب قدر کہا گیا۔ شب قدر جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ پوری سورہ اللہ نے شب قدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت میں نازل فرمائی۔ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بڑھ کر ہے۔ اگر اس 1000 مہینوں کو سال میں اس کو کاؤنٹ کیا جائے، شمار کیا جائے تو اس کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت بڑی عظمت اور فضیلت ہے اس امت کے لیے۔ یہ شب قدر کیوں عطا کی گئی ہے، اس کے وجوہات اور اسباب کے سلسلے میں 3 طرح کی روایتیں، یہ تفسیری روایات ہیں، 3 طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جنہوں نے اللہ کے راستے میں 1000 سال تک جہاد کیا تھا۔ صحابہ یہ سن کر بہت حیرت زدہ ہوئے اور افسردہ ہوئے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ کی اس طرح عبادت کی کہ پلک جھپکنے تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی یا اس سے غفلت نہیں برتی، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی ذات سے غفلت نہیں برتی۔ یہ دوسری روایت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان فرمایا تو صحابہ حیرت زدہ رہے۔ پہلی روایت کے مطابق جو میں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جنہوں نے 1000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اس حدیث کو سن کر صحابہ بہت افسردہ ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں اتنی عبادت کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہماری عمریں مختصر ہیں، اتنی عمر نہیں ہے امت مسلمہ کی۔ تو صحابہ کے اس افسوس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمایا۔ تیسری روایت یہ ملتی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی عمر کے مختصر ہونے کا احساس ہوا اور آپ ذرا غمگین تھے۔ اللہ کو اپنے حبیب کی غمگینی، غمزدگی دیکھ کر کے اللہ نے شب قدر نازل فرمایا کہ اے نبی، ہم آپ کی امت کو ایک ایسی رات دیتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنے سے آپ کی امت کو پچھلی امتوں کی عبادتوں کا مقابلہ کرنا اور اس قدر عبادت ثواب حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ 3 طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ بہرحال یہ تینوں روایتوں میں سے جس روایت کو بھی سامنے رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔
شب قدر کب تلاش کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اور علماء کا اس پر اتفاق ہے، زیادہ تر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 راتوں میں سے کسی رات میں ہو سکتی ہے، اور پھر اس میں بھی طاق راتوں میں اس کا امکان زیادہ ہے۔ طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں، اور بعض لوگوں نے اس میں بھی اور تخصیص کر کے یہ کہا کہ 27ویں کی رات کو شب قدر کا امکان زیادہ ہے، اس لیے 27 کی رات کو ضرور جاگا جائے اور اللہ کی عبادت کی جائے۔ لیکن سب سے بہتر طریقہ شب قدر کو حاصل کرنے کا، پا لینے کا یہ ہے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا اعتکاف میں سوتے ہوئے بھی وہ عبادت میں ہے، تو اگر وہ عبادت کرتا ہے رات بھر یا سو کے گزار دیتا ہے تب بھی اسے شب قدر مل جاتی ہے۔ لہذا شب قدر کو پانے کا سب سے یقینی ذریعہ یہ ہے کہ انسان اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے۔ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت عطا کی ہے شب قدر جیسی، ہم اس رات میں کثرت سے عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کریں۔ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں شب قدر میں کیا کرنا چاہیے، کیا اس طرح ہمیں وہ رات گزارنا چاہیے، کن عبادتوں میں ہمیں مصروف رہنا چاہیے، اس طرح کے سوالات بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شب قدر میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ شب قدر کی نماز بولتے ہیں، پتہ نہیں اس کی کس کس طریقے سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ شب قدر کی کوئی نماز نہیں ہے، اس رات میں صرف اللہ کی عبادت کرے، صلاۃ التسبیح پڑھے، نوافل پڑھے یا قضائے عمری کرے، زندگی میں جو نمازیں قضا ہو گئی وہ پڑھے، نوافل پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر کرے، جو بھی ہو کرے، عبادت کرے۔ کوئی مخصوص عبادت اس رات میں متعین نہیں ہے کہ یہی عبادت ہے شب قدر کی۔ جو بھی عبادت بن پڑے، ممکن ہو، جس میں جی لگے وہ عبادت کرے اور اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرے۔ اس رات میں خاص طور سے یہ دعا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ تم یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو ہمیں اس رات میں کثرت سے یہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ جس رات میں شب قدر ہو، اگر وہ رات ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے یہ دعا بھی قبولیت کی وجہ بن جائے۔ بہرحال اللہ نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس رات کی قدر کرنا چاہیے۔ رمضان کے بہت کم ایام رہ گئے ہیں، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اس آخری عشرے کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں اور ان بقیہ راتوں میں ہم عبادت کریں، اللہ سے اپنی مغفرت طلب کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔